الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین کو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر تعجب ہو رہا تھا اور یہ بات ناممکن نظر آ رہی تھی، تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ہوا کہ اگر کسی کو اللہ زندہ کر دیتے مرے ہوئے پرانے شخص کو تو ان مشرکین کے لیے حجت ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بیان فرما چکے ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص اور دیگر صورتوں میں اس کے مختلف ٹکڑے بیان ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ یعنی ان کے قصے میں غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی اور فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے دلیل مانگی اللہ کا پیغمبر ہونے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو لکڑی کا تھا اسے زمین میں پھینکا تو وہ ایک زندہ چلتا پھرتا اژدہا بن گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی اور وہ عصا جس کے اندر زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑی اور وہ ایک زندہ جانور بن کر کے چلنے پھرنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود فرعون یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، خالق ارض و سما کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جب جو کافر ضد اور عناد پر آئے اور اس کے توفیق سلب ہو چکی ہو، وہ اگر کھلا معجزہ بھی دیکھ لے تو اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ لوگ بھی اگر کسی کو زندہ کر دیا جائے پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور عادت اللہ یہ ہے کہ جب طلب پر معجزہ ظاہر ہو اور پھر وہ معجزہ بھی ایسا ہو اور اس کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو ان پر عمومی عذاب آتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر کے تسلی دے دی کہ آپ کو ان کے انکار سے فکر مند اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں کے سامنے کوئی پرانا مردہ زندہ بھی کر دیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون سارا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا، تو یہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ تکذیب کے واقعات ہوتے رہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ کو تسلی رکھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مختصراً وہ عرض کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے، جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھوں ایک قبطی کو لگی اور چوٹ آئی، اس کو تھپڑ مارا یا مکہ لگا اس کو، تو وہ مر گیا۔ تو فرعون
اور اس کے جو اہلکار تھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے فرار ہوئے جان بچانے کے لیے اور مدین میں پہنچے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں اللہ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ یہاں تک فرعون کا اثر و رسوخ نہیں ہے، آپ پرامن ہیں اور محفوظ ہیں۔ چنانچہ 8 سال یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور 8 یا 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر اور اپنے وطن لوٹ جاؤں تاکہ اپنی بوڑھی والدہ کو بھی دیکھوں، اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون سے بھی ملاقات کروں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ممکن ہے کہ فرعون اور اس کے حواری اور اس کے حکومت کے جو کارندے ہیں وہ اس قتل کو بھول گئے ہوں اور مجھے امن اور حفاظت سے اپنے گھر میں پہنچنا آسان ہو سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دی اور گھر والوں کو بھی ساتھ بھیج دیا، اور 2 غلام بھی ساتھ کر دیے، کچھ بکریاں بھی دے دیں، اور اس کے ساتھ ایک سواری کا خچر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر کے، جو ایک عام شارع عام تھی جو شام کے درے سے مصر کی طرف جاتی ہے، اس سے ہٹ کر دریا کے کنارے کنارے آپ نے سفر شروع کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں غیرت زیادہ تھی، آپ نے عام قافلے والا راستہ اس لیے اختیار نہیں کیا کہ ساتھ گھر والے بھی تھے، اور یہ سوچا کہ شاید کبھی سواری پر اترتے چڑھتے ہوئے کسی غیر محرم کی نظر پڑ سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو معروف راستہ ہے وہ راستے میں فرعون کے ماتحت کوئی حاکم اس علاقے کا کہیں موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر کہیں اس سابقہ قتل کے مقدمے میں گرفتار یا کوئی ایذا نہ پہنچا سکے، اس لیے بھی آپ نے دریا کے کنارے کا راستہ اختیار کیا، اور آپ وہاں سے نکل کر کے وادی سینا کی طرف چلے۔ چلتے چلتے ایک دن آپ راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے آپ کوہ طور کی طرف جا نکلے، اور اس وقت شام ہو گئی اور سردیوں کا موسم تھا، شام ہوتے ہی رات پڑ گئی اور سخت سردی بھی ہے، جنگل ہے۔ آپ نے غلاموں کو دوڑایا کہ جنگل میں دور دراز علاقے میں ذرا دیکھو کوئی آبادی ہو، کوئی گھر ہو، کہیں سے آگ مل جائے۔ جب وہ لوگ گھومنے کے لیے گئے اور گھر والے تکلیف میں بیماری میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اچانک اپنے دائیں طرف پہاڑ کی چوٹی پر ایک آگ روشن نظر آئی۔ گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں آگ تک جاتا ہوں، شاید تو آگ مل جائے تاکہ آگ جلا کر کے تم لوگوں کے گرمی کا انتظام کر سکوں، یا پھر وہاں کوئی آدمی موجود ہو جس سے ہم راستہ پوچھ سکیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے، اور یہ کوہ طور تھا۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو انہوں نے اوسج کے درخت کو دیکھا۔ اوسج ایک درخت ہے، شام کے ملک میں اور مصر میں کثرت سے وہ پایا جاتا ہے۔ اس اوسج کے درخت کے نیچے، آگے، پیچھے، اوپر، دائیں بائیں ہر طرف سے ایک روشنی کے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ درخت ہرا بھرا تر و تازہ اس اندر موجود تھا، لیکن اس کو روشنیوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور اس کو روشن کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ آگ ہے، کچھ حیرت تو ہوئی، لیکن ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، گھر والوں کی فکر کی وجہ سے، آپ نے اس میدان سے وہاں پر جو گھاس پھوس تھا وہ جمع کیا، ایک پولا بنایا، اور اس سے پھر آگ سلگانے کے لیے درخت کی آگ کی طرف آپ آگے بڑھے۔ جو ہی آپ نے وہ گھاس کا پولا آگ کی طرف بڑھایا تاکہ اسے سلگائیں تو آگ ان کی طرف لپک پڑی، اس طرح سے گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جلا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ آگ بھی واپس پلٹ گئی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ ایسا کیا، آگ نے پھر آپ کی طرف جھپٹا مارا، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب 2-3 مرتبہ اس طرح سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام حیران اور ششدر کھڑے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ان کو ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن صورتحال
ایک عجیب یہ تھی کہ ان کو ایک عجیب سکینہ، ان کو عجیب ایک اطمینان، ان کے دل میں ایک عجیب راحت اور بے خوفی کی حالت تھی، اور وہ اس طرح کا اطمینان وہاں محسوس کر رہے تھے کہ دنیا و مافیہ کی فکر، دنیا و مافیہ کے غم ان کے دل سے ختم ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے کتنی ہی خوبصورت یہ نور ہے اور آگ ہے، لیکن یہ جلاتی نہیں، اور جب میں آگے بڑھتا ہوں تو میری طرف لپکتی ہے، درخت اس کی لپیٹ میں ہے لیکن وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہے۔ اسی حیرت میں تھے کہ اچانک اس آگ سے، جو آگ نما چیز تھی، اس کے اندر سے اور زیادہ روشنی بڑھی، اور زمین اور آسمان کے درمیان وہ نور کا ایک مینارہ بلند ہوا، اور فرشتوں کی تسبیح کی گونج بھی بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز آئی کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں یا موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو۔ چونکہ یہ جگہ مسجد حرام کی طرح، خانہ کعبہ کی طرح، مسجد نبوی کی طرح مقدس ہے، لہذا جوتے اتار دیجئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی مجھے گھبراہٹ کے بجائے حلاوت اور لذت کی بے انتہا کیفیات نصیب ہوئیں، اور میرے ہر بن منہ یعنی ہر بال کے ریشے نے بھی یہ آواز سنی، صرف میرے کانوں نے نہیں سنی، میرے جسم کے ہر عضو نے یہ آواز سنی، اور اس آواز کی مٹھاس محسوس کی، اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ میرے رب کی آواز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آواز ان کے کانوں میں اور ان کے جسم کے ہر عضو نے سنی تو اس کے بعد پھر دوبارہ آواز آئی ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرط محبت اور شوق میں کہنے لگے ھذا عصا اتوکأ علیہ واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ جواب تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، بتاتے لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل کلام کیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب جس سے محبت ہو وہ جب ہم کلام ہو تو آدمی کو بات لمبی کرنے کا جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اللہ رب العزت ہم کلام ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کو طوالت دیتے ہوئے صرف اسی جواب پر اکتفا نہیں کیا جتنا سوال تھا، بلکہ آپ نے مزید بات بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سارے کام ہیں جو اس کے ذریعے سے میں لیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لاٹھی تم زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک چلتا پھرتا اژدہا بن گیا اور دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرائے، خوف زدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈریے نہیں، یا آپ اس کو ہاتھ لگائیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی ہی شکل میں اور صورت میں واپس لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ فوراً وہ لاٹھی بن گئی اسی طرح لکڑی کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ بغل کے نیچے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بغل کے نیچے ڈالا اور ہاتھ نکالا تو وہ اتنا روشن تھا کہ جس طرح سے دنیا کا کوئی بھی 1000 واٹ کا بلب روشن ہو، وہ اس طرح سے روشن پورا علاقہ روشن کر رہا تھا وہ ہاتھ۔ پھر جب دوبارہ بغل کے نیچے ڈالا تو وہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ 2 نشانیاں لے کر کے جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے اس لیے کہ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ فضل فرمایا اور یہ انعام فرمایا کہ انہیں پیغمبری اور رسالت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی خصوصی تاج پہنایا، اور ساتھ ساتھ فرعون جو بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے بھی نہیں بلایا، اس کی تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس چلے جائیے، انه طغى، اس نے بڑی سرکشی مچائی ہے، اور فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے جا کر یوں بات کیجئے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ موسیٰ اور ہارون سے فرمایا تھا کہ تم جا کر کے فرعون سے نرم بات کرنا۔ تو یہ نرم بات ہے کہ ان سے یوں کہو هل لك الى ان تزكى،
کیا آپ درست ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اچھی حالت میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بہتری چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکیزگی چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو ہمدردی سے اور شفقت سے اگر کوئی اس کے ساتھ پیشکش کرے اس کے فائدے کی کہ میں آپ کی صحت کی بہتری کی ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی کامیابی اور خوش نصیبی کی ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی بہتری کے لیے ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، کیا آپ قبول کریں گے؟ کون ہے جو اس طرح کی تجویز کو، اس انداز سے کیے گئے خطاب کو قبول نہ کرے؟ چنانچہ اللہ نے فرعون کے لیے یہ طرز تخاطب موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ یوں کہیے حل الی ان تزکا، کہ کیا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ درست ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے درخواست کی اور یہ بات فرمائی ان سے، تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہتری ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درستگی ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی ہو جائے؟ آپ جس حالت میں اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہو جائیں؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں آپ کے رب کی طرف؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں آپ کی رہنمائی کروں آپ کی رب کی طرف۔ رہنمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کے رب کی صفات، میں آپ کے رب کی ذات، میں آپ کے رب کے افعال کا تعارف کرواؤں، میں آپ کے رب کی آپ سے تعارف اس طرح سے کرواؤں کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت پیدا ہو۔ جب معرفت پیدا ہوگی فتخشا، تو آپ میں خشیت پیدا ہوگی، اس لیے کہ علم کا اور معرفت کا لازمی تقاضا اور نتیجہ ہے کہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خشیت کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ کسی کا ڈر دل میں آنا۔ جب اللہ کی معرفت آئے گی تو اللہ کی عظمت کے ساتھ آپ کے دل میں ڈر، اور اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا آپ کے دل طبیعت میں اور آپ کے دل میں آئے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے علماء ہیں، اس لیے کہ جس کو علم ہوگا اللہ کی ذات و صفات کا اسی کو خشیت ہوگی۔ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج الا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جس نے اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کی تو وہ جلدی کرے گا، وہ جلدی سفر میں جلدی کرے گا۔ ومن ادلج دخل ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو جلدی چلا وہ منزل تک پہنچا۔ اصل میں ادلاج تو کہتے ہیں رات کے اول حصے میں سفر کرنے کو۔ تو مثال یہ دی کہ جس کو منزل پر پہنچنے کی فکر ہوگی، جس کو منزل چھوٹ جانے کا خوف ہوگا، تو وہ پڑا ہوا سویا ہوا نہیں ہوگا کہ میں کل چلا جاؤں گا، وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر شروع کر دے گا۔ جو سفر صبح شروع ہونا ہے، فکر کی وجہ سے وہ رات کے ابتدائی حصے میں وہ مسافر سفر شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال اس مسافر کی دے کر یہ بتایا کہ جس شخص کو اللہ کے پاس پہنچنے اور اللہ سے ملاقات ہونے کا یقین ہے اور ڈر ہے، تو وہ ڈھیل نہیں دے گا کہ اچھا نیک عمل کر لیں گے، اچھا نیک عمل کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، اچھا توبہ کر لیں گے۔ نہیں، وہ تو کیا کرے گا؟ وہ تو سویرے سویرے تیاری کرے گا، جیسے وہ مسافر جس نے سفر کی ابتدا تو صبح کو کرنی تھی، لیکن منزل چھوٹ جانے کی یا منزل سے رہ جانے کا خوف اسے رات کے ابتدائی حصے میں سفر پر آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا من خاف ادلج، جو خوف رکھتا ہے منزل چھوٹ جانے کا یا منزل رہ جانے کا، وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کرتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں جس نے سفر شروع کیا وہ ضرور وقت کے اوپر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جس نے اللہ سے ملاقات کے خوف کی وجہ سے اپنی اصلاح کی اور وہ بہت پیشگی اس کا انتظام کیا، اور اس کے لیے اب مہلت اور اس کے لیے سستی اور اس کے لیے ڈھیل کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ بھی منزل تک پہنچے گا کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔
ساتھ. تو یہ خشیت جو ہوتی ہے یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، یہی آمادہ کرتی ہے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، یہ آمادہ کرتی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طرف. یہ خشیت ہے اور اسی کا دوسرا نام تقوی بھی ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے سکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یوں کہو کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ سے آپ کے رب کی رہنمائی اور معرفت بیان کروں، اس کی ذات و صفات کا تعارف کرواؤں. جب اللہ کی معرفت اور علم ہوگا آپ کو تو آپ کے اندر خشیت آئے گی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی جا کر فرعون کو. اس کے بعد فرعون نے کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے فرعون سیدھے طریقے سے اس نے بات نہیں کی اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل اس پر عرض کریں گے. اور آج مختصر اس لیے کیا کہ آج چونکہ 27ویں شب ہے، 1438 کا جو رمضان المبارک ہے اس کی آج 27ویں شب ہے. 27ویں شب کے بارے میں بہت سے صحابہ کرام، بہت سے علماء، فقہاء، اولیاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور خاص طور پر آج شب جمعہ بھی ہے اور 27ویں شب بھی ہے. شب جمعہ کے حوالے سے بھی بہت سارے علماء نے اپنا تجربہ ذکر فرمایا کہ جن تاک راتوں میں سے جو رات شب جمعہ کی بھی بنتی ہو وہ اکثر دیکھا گیا کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں میرے تمام بھائی، سننے والے، دیکھنے والے، کہ وہ آج کی رات انفرادی عبادت بھی کریں، اللہ سے مانگیں بھی. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ساری امت کی مشکلات کو دور فرمائے، ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے، گمراہی کے راستوں سے بچ کر ہدایت کے راستے کی طرف آنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.